اور مسجد میں جانے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف نظر آتے ہیں ان کا بھی احترام کرو کہ یہ بات کر رہے ہیں، علماء صاحبان کا ادب کرو، ان کی خدمت کرو. یہ نماز کے احترام کی بات ہے کہ جس چیز کی آپ میں سے کسی کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اللہ نے وہ توفیق دے دی ہے، تو آپ نماز کا قائم رکھنا. آگے جی. اور اس میں دو باتیں ہیں، وہ مما رزقناہم، اور جو اس کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق تم کو آتے ہو کون دیتا ہے؟ اللہ. مان لو تمہاری کمائی، تمہارا کمایا ہوا رزق کس نے دیا؟ اور یہ عجب بات ہے، کمایا آپ نے، دیا کس نے؟ اللہ نے. اسی کو ماننا ہے. کہتا ہے میں کماتا ہوں لیکن میرا کیا ایمان کیا ہے کہ یہ اللہ دیتا ہے، میرے کمانے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی ہے. کہتے ہم خود دفتر میں بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، وہ لکھنے کے تیرے ہاتھ میں طاقت کدھر سے آئی ہے؟ اسی کے نام اللہ ہے. کہتے وہ تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ ستاروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوربین کے ذریعے ہماری ڈیوٹی ہے. تو تیری آنکھوں میں اگر دوربین دیکھنے والی ہے بینائی نہ، تو کہاں سے دکھے گا؟ تو گویا کہ یہ رزق تم نے کمایا. مزدوری کرتا ہے، اینٹ اٹھاتا ہے، یہ جسم کی وجود کی توانائی آپ تو اٹھا نہیں سکتے، خیال کا وزن. تو یہ جو توانائی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہے. ہم نے اس کو رزق دیا، اس رزق میں خرچ کرتا ہے. اب ایک بات اس میں آ گئی کہ جمع نہیں کرنا، اس نے جمع کر کے گنتے رہنا جمع کرنا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے ہمارے نام کا. چلو ہمارے نام کے چراغ جلا دو، ادھر اپنی روٹی کر دو، ادھر کھانا کھلا دو. چلو آگے. ہلو. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس بات پہ جو آپ پر نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ پر کتاب بھی نازل ہوئی، جبریل نازل ہوئے، افکار نازل ہوئے، خیال نازل ہوئے، روشنی نازل ہوئی، نور نازل ہوا، حادثہ نازل ہوئی. اب آپ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہے؟ اور جو چیز نازل ہوئی ہے یہ کتاب لانے والا بھی نازل ہوا، جو پیغام لایا ہوگا وہ بھی نازل ہوا، اور یہ سارے واقعات نازل. اس میں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے آپ کو کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، خیال نازل ہوا، افکار نازل ہوئے، ارادے نازل ہوئے، پروگرام نازل ہوئے، اور منزلیں نازل ہوئیں، اور نگاہ نازل ہوئی، اور کیا کیا دنیا کے اندر فیض کے چشمے جاری ہونے سب نازل ہوئے. ہمارا ایمان ہے. آگے. اور آپ سے پہلے جن لوگوں پر جو کچھ نازل ہوا وہ بھی ایمان لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پہلے پیغمبروں اور رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، سبحان اللہ، کتابیں نازل ہوئی، ہم مانتے ہیں. یہ کون مان گئے آپ؟ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم آخرت ایک آئے گی، اور یقین بھی رکھتے ہیں، دیکھتے بھی روز رہتے ہیں کہ بندہ چپکے سے آخرت بن جاتا ہے، چلا گیا بندہ، رخصت ہو گیا، اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک آخرت آئے گی اور ہماری اس دنیا کے اعمال کا ایک انجام حساب ہوگا. یہی ہے نا. یہ کون مان گیا؟ متقی ہو گیا. اس کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے. خوف بتاؤ اب کہاں پر ہے؟ اب کسی متقی کسی جگہ پر قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ متقی کو عذاب ہوگا؟ بتاؤ عذاب کس کو ہوگا؟ کسی یہودی کا عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے تھے انہیں ہم نے فضیلت دی ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے اس کے بعد بیمار کرے جا رہا، اور شد و کسرہ، بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے. اللہ کو ماننے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، حالانکہ پتھر میں سے میناریں جا رہی ہیں. جس کا دل سخت ہو گیا وہ. اب مومن یا مسلمان پر عذاب کیسے اللہ تعالیٰ کتاب میں لے سکتا ہے جبکہ کتاب دعوت اسلام ہے؟ کمال کرتے جا رہے ہیں آپ. ایک آپ کا مشہور ہے کہ یہ کتاب ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اے دنیا والوں تم اسلام قبول کرو تو پھر یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی. یہی ہم کہتے ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو ہم عذاب میں گرفتار کریں گے، تو کون اسلام میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے یہ بات؟ کبھی بھی نہیں ہوا. آپ پتہ کیا آپ کو دقت ہوتی ہے؟ پڑھتے پڑھتے ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دی. کس کو؟ جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی، اپنے نبی کی. اور پھر ہم نے ان لوگوں کو عذاب میں گئے کیونکہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، بت بنائے ہوئے تھے. آپ کہاں بت بنا سکتے ہو؟ آپ میں تو استعداد ہی نہیں ہے. بڑا بریک کام ہوتا ہے بت بنانا، کہ آپ کہاں بنا سکتے ہو؟ ہمارے پاس ایسے وقت نہیں ہے. کوئی اور قسم کا مزاج ہوتا ہے جی، اس میں ڈانس ہے، بت ہے، رقص ہیں. ہمارے پاس تو ہے نہیں ایسے وقت. مطلب کوئی ایسا کام جو جس کے اوپر عذاب ہے وہ ہمارے پاس ہے ہی کو نہیں. تو اس لیے عذاب کا لفظ جو ہے نا،
جہاں منصوب ہے وہیں رہنے دو، تو آگے گھر نہ لاؤ، آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہاں پر۔ اور میں آپ کو قرآن شریف کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں نتیجہ دیا جائے گا، یہی ہے نا، کہ رائی کے دانے کے برابر حساب ہوگا، تو بڑا حساب کتاب ہوگا، بریک بھی نہیں ہو جائے گی، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں آرام سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ کہنے کی بات ہے، جب اعمال کا نتیجہ ہی نکل جانا ہے تو رحمت سے مایوس ہونے کا کیا مطلب؟ ہمارے اعمال ہی مایوسی پیدا کر رہے ہیں۔ اب ہم مایوس ہیں، یعنی کہ اپنے اعمال کے نتیجے سے مایوس ہیں، وہ کہتے جب ایسا وقت آ جائے تو پھر میری رحمت کا سہارا لینا، اس سے مایوس نہ ہونا۔ جب تم یہ فکر ہے کہ اصل میں جب تم اپنے آپ سے مایوس ہو جاؤ، اپنے اعمال سے مایوس ہو جاؤ، اپنی پرفارمنس سے مایوس ہو جاؤ، اپنے سماج سے مایوس ہو جاؤ، اپنے گرد و پیش سے مایوس ہو جاؤ، اپنے ماضی سے مایوس ہو جاؤ، حال سے مایوس ہو جاؤ، مستقبل سے مایوس ہو جاؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب بتاؤ، بار بار کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تو خدا کا خوف نہیں آ رہا، کوئی اللہ کو کہتا ہے مایوس ہو، آپ کہتے ہیں میں مایوس ہو گیا، کوئی بات ہے بلا کوئی نہ۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے، رحمت کی وسعت یہ ہے۔ اور فرماتا ہے کہ میں ہوں ظلمات سے نور میں داخل کرنے والا، اندھیرے سے روشنی میں داخل کرتا ہوں۔ اسی کہنے کی چیز نہیں ہوا داخل، کیسے نہیں ہو رہا؟ تمہیں ہونا پڑے گا، اللہ کرتا ہے روشنی میں داخل، تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ میں معاف کرنے والا ہوں، معاف ہونا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ آپ نے توبہ کی ہے تب بھی معافی ہے، نہ کی ہے تب بھی معافی ہے۔ ماں باپ دعا کر رہے ہیں نماز میں، یا اللہ میرے اولاد کو معافی کر، یہ گدھے بیوقوف نافرمان بھی ہیں، ان کو معاف کرو۔ آپ کی اولاد دعا کرتی ہے کہ میرے والدیہ، میرے والدین کا بھی خیال رکھ۔ کچھ بھی نہیں آپ نے کیا، آرام سے بدعمال ہی ہو، ایک طرف ہٹ جاؤ، کبھی اولاد کی دعا منظور ہوگی تب بخشے گا۔ سارے آپ کے باپ داداؤں کے اندر کسی ایک کی بھی ایک نماز بخشی گئی نہ پوری ہو گئی، آپ بخشے گئے۔ کوئی ایک نماز قبول ہوگی کسی کی، تو اب بتاؤ کوئی ایک تو ہونا چاہیے خاندان میں جس کی اس میں لکھا ہوا کہ میری اولاد کو رحم فرما۔ اولاد میں سے کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی نا کہ آپ والدین میں آ گئے۔ کسی پیغمبر کی دعا قبول ہوگی جب کہ ایمان تو ہے نا کہ میری امت پر رحم فرما، آپ امت میں شامل ہو۔ کس کو تکلیف ہو رہی ہے؟ جو امت میں رہنا نہیں چاہتا اور اولاد کا والدین نہیں بننا چاہتا اور والدین کی اولاد نہیں بننا چاہتا، اس کو تو عذاب ہی عذاب ہے۔ جو مسلمان ہو کے مومن نہیں کہلانا چاہتا، شرمندہ ہوتا ہے، اس کو یہ فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خدا آئے گا، ہم مومن ہیں ہر حال میں، مومن مطلب کیا ہے؟ بلکہ ہم اپنی وہ کہتے ہیں تقدیر شقدیر کیا ہے؟ مومن وہ تو خود قاتل میں تقدیر ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، تجھے اپنا بھرتا ہاں بھی کرنا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دیکھو دل میں توبہ آپ کرتے ہو، آپ کی بخشش کے امکان ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہو، بخشش کے امکان ہے، اللہ کے ویر سے درود بھیجتے ہو، بخشش کے امکان ہے، اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہو، بخشش کے امکان ہے۔ اب کون سی چیز ہے جو بخشش سے نہیں ہونے دیتی؟ کون سی چیز ہے جو فکر سخت ہونے دیتی ہے؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہو، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ بار بار کہتے ہو کہ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، آپ مایوس نہ ہو۔ اور کوئی کہنا مانو نہ مانو، یہ تو مانو نا کہ میری رحمت سے مایوس ہونا، اللہ بھی عزیز آپ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتے۔ بات میں آپ دقت کیا ہے؟ سارا قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو عذاب ہوگا، مومنوں پر عذاب ہوتا ہی نہیں۔ مومن نہ رہے یہی عذاب ہے، تو پھر تو وہ مومن کی بات نہیں، کسی اور کی بات ہوئی۔ مسلمان اگر اسلام رہا تو پھر عذاب نہیں آتا، اور عذاب آنا ہے تو اس سے اسلام پہلے لے لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو مومن رہنے دے۔ عذاب اگر کسی اوپر کو مقدر ہے، فرض کرو اس کی تقدیر میں عذاب لکھا ہوا ہے، تو پہلے اس سے اسلام لے لیا جائے گا اور اس میں منافقت پیدا ہو جائے گی۔ اب اگر منافقت پیدا ہو جائے سمجھو کہ پھر عذاب کی گرفت میں جا رہا ہے، ورنہ اس لیے اور بات کرو، آپ بات پوچھو، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بولتے ہیں ہاں شاباش، یہی میرا مقصد ہے کہ آپ بس گزرتے جاؤ، آسانی سے زندگی بسر کرو۔ میرا 4 دن کا کوئی ہنگامہ نہیں ہے،
ادھر مت دیکھو ادھر مت دیکھو، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، سب کی خیر سب کے بلا، یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، جو ہمارا مخالف تھا اس پر بھی رحم فرما دے۔ ہم تو اتنی سی بات جانتے ہیں، واضح ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کے مخالف نے یہ آپ کو دعا کو بنا کے کہ آپ اس پر بھی رحم کر دو، یہ تو بڑا پیغمبروں والا کام ہو گیا آپ کے ہاتھ سے، کہ یا اللہ کافروں کو بھی معاف کر دے، میرے مخالفوں کو بھی معاف کر دے، تو یہ تو بڑی سنت ادا ہوگی۔ یا اللہ سب کو معاف کر دے، یہ بھی بڑی کمال ہوگی۔ یا اللہ حضور پاک کی ساری امت کو بخش دے، یہ تو ولیوں والا کام ہو گیا۔ یا اللہ پیسے عطا فرمائے ہیں تو خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تو نے مہربانیاں کی ہیں تیری راہ میں ہم خرچ کریں، اس لیے یہ بہت آسان ہو جاتی بات ہے۔ ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں ہاں ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور یہ اس کا جواب ہی یہی ہے۔ ایک آدمی جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ مسلمان کہلایا، جو مسلمان کے گھر میں نہیں پیدا ہوا وہ اس کو تو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں۔ اس کا جواب ہی یہی ہے کہ دقت صرف اسی کو ہے جو ایک مزاج میں پیدا ہوا اور دوسرے مزاج کی سوچے، دقت اس کے لیے کہ ہم چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے اور ہمیں دوسروں کے متعلق اسلام ہی اطلاع دیتا ہے کہ یہ کافر ہے، ان کے مطابق پتہ نہیں ہم کافر ہوں گے، لیکن اللہ کے مطابق جو ہے نا وہ کافر ہے، ہمارے اللہ کے مطابق، ان کا بھی کوئی اللہ ہوتا ہوگا، انہیں دو۔ یہی تو خوبی ہے سوال کی کہ آپ جس راستے سے جا رہے ہو آپ کا دین وہی ہے، دین کا معنی یہ ہے وہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو۔ ایک درویش کو ایک دفعہ خواب سی آئی ہے، مراقبہ ہوا، کہتا میں چلتے چلتے بنارس میں کسی مندر میں چلا گیا، وہاں جا کے پھر میں نے مراقبہ کیا، لاڈ کرشنا کا مندر تھا، میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ لاڈ کرشنا یا کرشن مہاراج حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بڑا چونکا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تم مجھے کہا تم صرف ایک راستے سے آ سکتے ہو، دو راستے سے نہیں آ سکتے، بس اتنی سی کہانی، یہ ہمارے ہی ہیں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ غوث علی شاہ کی بات رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دیکھو کہ وہ جانے اور وہ جانے، تم جس راستے پہ طے کر رہے ہو تمہاری عاقبت اس راستے میں ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ باقی شیطان کی پوجا کرنے والے بھی آ جائیں، ہونے دو، شیطان بذات خود ایک انسان ہے، یعنی کہ ایک فرد ہے، ایک واقعہ ہے۔ اب اسلام کہتا ہے چلو جی میں نے تو گمراہ کیا لوگوں کو، تو مجھے کس نے گمراہ کیا جبکہ میرے سے پہلے شیطان کو نہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جواب کے لیے پہلے اپنے دین کو پختہ کر لو، اپنے دین سے جواب لو کہ جو اس دین میں پیدا نہیں ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ سوچنے آزاد ہو کے سوچو تو پہلے اپنے دین کو چھوڑ کے سوچو تھوڑی دیر کے لیے، پھر آزادی سے بات سمجھ آئے گی کہ وہ کافر کیوں کافر۔ آپ اس کے وکیل بن جاؤ، اور وکیل جو ہے نا وہ ملزم کو بھی میں ہی کہے گا نا، پھر آپ اس کے ساتھ ہو گئے کہ دیکھو یہ ہم دین میں اسلام میں نہیں پیدا ہوئے، ہمارا قصور کیا ہے؟ پھر یہ سوال یوں ہوگا کہ اگر 3 بچے ہیں، ایک بچہ جو ہے وہ دیر تک رہا، ایک بچہ جلدی مر گیا، ایک بچہ درمیانی عمر کا رہ گیا، ایسا سوال ہے نا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی اگر مرنے والا چھوٹی عمر کے جو بچہ مر گیا اس کا کیا فائدہ؟ پیدا کیوں کیا پھر مار گیا؟ یہ اتنی جلدی مار دیا گیا کہ بڑا گناہ کرتا، بچ گیا، گناہ سے بچ گیا۔ وہ جو بڑی عمر تو گناہ گار تھا اس نے کہا تو مجھے کیوں نہیں جلدی مار دیا تو نے، میں گناہ سے بچ جاتا۔ اب یہ ایک خوبی کی بات ہے کہ ماننے والے جو ہے نا ان کے لیے سب زندگی ایمان کا حصہ ہے، نہ ماننے والے کے لیے یہ سارا کفر ہے۔ کفر آپ کے ایمان کی پہچان ہے، اس کا آپ کا کفر نہیں ہے۔ یہ آپ بات سمجھے؟ شیطان آپ شیطان نہیں ہے، تمہارا شیطان ہے وہ تو ایک راہ ہے، راستہ ہے،
جو اس راہ پر چلے گا گمراہ کرائے گا. بذات خود وہ گمراہ ہے کہ نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے. شیطان تو راستہ ہے, شر کا راستہ ہے, وہ راہی تو نہیں ہے نا. اب راہی تو وہ ہے جو راستہ طے کرنے کے بعد ہو, وہ تو راستہ پہلے ہی اس کا نام سے منسوب ہے شیطان. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے دین کے حوالے سے قادر مطلق نے آپ کو یہ دین عطا فرمایا, جن کا یہ دین نہیں ہے ان کی طرف سے یوں نہ سوچا کرو. رعایتاً اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا کیا جاتا ہے, تو معاف کرا کے کیا لے گا؟ جب تجھ سے پہلے کسی نے نہیں اس کی سفارش کی تو کچھ سفارش کرتا ہے؟ رہنے دو, یہ اپنی ہستی سے بڑی بات ہے, اس کو رہنے دو. اب یہ دیکھو کہ دعا کرو بھائی ہمیں ہماری بخشش ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ کا یہ کام ہے, وہ خود دیکھے کہ دنیا میں میں نے پہلے کہا کہ شر کیوں ہے, خیر کیوں ہے, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, ہندو بھی رہے گا, رونقیں بھی رہے گی. اللہ کو پیدا اللہ نے کیا دنیا اور اللہ کو مانتی نہیں ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر غالباً 3/4 آبادی اللہ کو نہیں مانتی. آپ ماننے والے ہو تو اپنے ایمان کو پختہ رکھو یا چھوڑ دو, بتانا کسی کو نہیں. چھوڑ دو گے تو پھر یہ آسانی ہو جائے گی, کیا تھا کہ نہیں تھا, لیکن آپ چھوڑ نہیں سکو گے, یہ یاد رکھو. تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو پختہ رکھو, اور پختہ رکھنے کا طریقہ کیا, اس کی رحمت پر یقین رکھو, اور باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اسے کافر کہتے ہیں جو آپ کے ایمان پر نہ ہو, کافر کہلاتا ہے. کافر کے اندر جا کے دیکھو گے تو حقیقت کچھ اور ہوگی. کیسے اندر جا سکتے ہو اس کے اندر؟ ایمان چھوڑ کے. آپ ایمان چھوڑ کے آپ جان سکتے نکل جائے, ورنہ ایمان چھوڑ کے آپ دیکھو 2 دن تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ کافر کیا ہوتا ہے. کافر نہ شدی لذت ایمان سے شناسی, کافر بننا پڑتا ہے ایمان کی شناخت کے لیے, لیکن آپ نے بننا شاید واپسی نہ ہو. کافر کو اس کے حال پہ چھوڑو, مومن کو. ورنہ کہنے والے کہتے ہیں کہ خود ہی صنم ہے, خود ہی صنم پرست ہے, خود ہی صنم قدا ہے, خود ہی نصیحتیں ہیں. اب یہ کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ ہے, ساری کائنات کو برابر کا سلوک کرتا ہے, اور اللہ اور اللہ کے فرشتے ایک ذات پر درود بھیجتے آ رہے ہیں. بڑی تخصیص کی بات ہے نا, کہتا ہے یہی ہے, اس حد تک تو ہے نا. تو خالی پیغمبر کا ہو جانا, سماج میں سے چن لینا, یہ ایک بڑی بات ہے. ایک آدمی کو پیغمبر بنا لینا بڑی بات ہے. پھر سب پیغمبروں کو ایک پیغمبر کی اطاعت کرانا بڑی بات ہے. پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ایک پیغمبر پر, اور بھی کام اللہ کو ہونے چاہیے. وہ نہیں ہم حال درود بھیجتے جا رہے ہیں, یہ ایک خاص بات ہے. یہ بات غور سے اور ایک خاص فضل سے سمجھ آتی, ورنہ سمجھ نہیں آتی. یہ سوال نہیں ہے, یہ بس دعا ہی ہے. آپ بھی دعا کیا کرو. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کا ادب ضروری ہے, اور ماں باپ بیوقوف ہوں تو پھر تھوڑے ظالم ہوں تو پھر میرا کہنے نہ مانے, پھر اور پھر آپ تو کہتے ہیں ماں باپ کہنا مانو. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کہنے مانے, بیچارے پرانے زمانے کے لوگ ہیں پڑھے لکھے نہیں, ہم نے زیادہ پڑھ لیا. اب ماں باپ کیا پرانے زمانے کی باتیں, ہم ان کی بات مانتے جائیں. لیکن وہ کہتے ہیں مانو, کیا کہتے ہیں, تم ہی مانو, کیونکہ وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, پھر تم مانو. یہ فیصلہ یوں چلا رہا ہے, جو پہلے آئے ہیں ماں باپ ان کا کہنا اولاد ہی مانیں گے. ہر چند کی اولاد کو ماڈرن روشنی ہوگی, کیونکہ ایک خاص نسبت ہے. اب ماں باپ کی غلط چیز بھی دعا کے ساتھ آپ کے کام آ سکتی ہے, اب بہتر ہے. آج کل خیر ماں باپ بھی کوآپریٹو ہیں بڑے, اولاد کو کہتے ہیں جی بڑی ادب سے کہتے ہیں یہ بیٹے جی آپ کا فیصلہ بڑا مقدم ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آپ فرماؤ. بچوں کو بھی کہتے ہیں ماں باپ کہ بیٹے جی جو آپ فرماؤ وہی کریں گے, تو بیٹے خوش ہوتے ہیں کہ چلو ماں باپ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اولاد گستاخ کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مؤدب ہو جائیں اولاد کے سامنے. اولاد میں گستاخ تو اس وقت شروع ہونا, جب ماں باپ ہی کہنا ماننے لگ جائیں تو اولاد پر انکاری ہو جائے گی نا. بہرحال ایک واقعہ ہے کہ ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر نتیجہ دیتا ہے. ہر چل کے حق کو نہیں پہنچتا ان کو. کتنی مطلب ماڈرن ورلڈ ہے, اولاد نہیں مانتی کرنا, برابر کے حق مانگتی. بہرحال یہ ادب کے درجے ہیں. اس لیے اس جو کافر جس کو پیدا کیا گیا اس بیچارے کا قصور ہے کہ نہیں ہے, لیکن آپ مسلمان ہونے کی چیز سے جواب رکھتے ہو اس کا. اور کوئی بات دعا, آپ دعا کرو, سب لوگ اپنے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے بچائے, عافیت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری ملت اسلامی پر فضل کرے.
اللہ ماں باپ کو اولاد کے حوالے سے آسانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر کی وجہ سے یہ کیا ہے؟